اللہ پاک نے قرآن مجید میں جن انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ پاک نے تقریباً کل 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ جب اللہ پاک نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ میں نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان کیسے نبی سے محروم رہ سکتا تھا؟ ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتابوں میں ایک خالق و مالک، جنت، دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات، فخر دو جہاں، نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیشین گوئیاں ہندو مت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا ہے، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت نہیں کر پا رہے۔ اس کتاب میں لکھی ان پیشین گوئیوں کو یکجا کر دیا گیا ہے، جو کہ ہندوؤں کے مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اتاریوں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں سے 9 پچھلے 3 یک یعنی ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کالی یک میں کلگی اتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ ماننا بھی ہے کہ یہ کالی یگ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اس لیے ہندو اب کلگی اتار یعنی آخری مسیح کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دے دی گئی ہے۔ ہندوؤں کے جانی مانی کتاب بھگوت پران میں لکھا ہے کہ کالی یگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور یہی وہ دور ہے کہ جس میں بھگوان یعنی آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ پیغمبر اوتار ہم معنی الفاظ ہیں جس کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت پران کے شلوک میں کلگی اتار یعنی آخری پیغمبر کی پیدائش، خاندان، والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ وہ کلگی وشنو یش عبداللہ کے گھر شمبل مقام یا امن یا مکہ کے بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اس پیشین گوئی کے مطابق کلگی اتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا۔ ڈاکٹر وحد پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کلگی اتار اور محمد صاف کے صفحہ نمبر 29 میں لکھتے ہیں، سنسکرت میں زبان میں لفظ شمبل کو 3 معنوں میں لکھا جاتا ہے۔ پہلا معنی شمبل کا امن کی جگہ، دوسرا کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، تیسرا معنی ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں، اور یہ سب جانتے ہیں دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ وہ ایسے کوئی مقام نہیں۔ اس پیشین گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلگی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے۔ نبی کریم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیشین گوئی میں کلگی اتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے۔ وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، وشنو خدا کا نام ہے اور یش کا معنی بندہ ہے یا غلام، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہی ہے۔ کلگی پران کے صفحہ نمبر 11 پر کلگی اتار یعنی آخری نبی کی والدہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے۔ سنسکرت میں اس کے معنی پرامن یا امن والی کے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ یعنی امن والی ہے۔ اسی طرح کلگی پران میں کلگی اتار یعنی آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا کچھ یوں ذکر ہے، وہ چاند کے مہینے مادو یعنی بیساکھ کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ مہابھارت میں کلگی اتار یعنی آخری نبی کی 8 خصوصیات لکھی گئی ہیں، یعنی کلگی اتار میں معرفت الہی، ضبط و نفس، معزز حسب و نسب، علمی علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ احسان مندی کی خصوصیات کوٹ کوٹ کے بھری ہوں گی، اور بے شک جو بھی سرور کائنات نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو پڑھے گا تو یہ جان جائے کہ یہ خصوصیات تو حضور اکرم کی ذات میں رچی بسی تھی۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب اشلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کلگی اتار یعنی آخری رہبر دیوتا یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی کہ ہندو جس کلگی اتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ محمد عربی ہی ہیں۔ کلگی پران نامی ہندی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر کلگی اتار یعنی آخری نبی کی یہ پیشن گوئی کی بھی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشن گوئی بھی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنگ میدان میں ان کی مدد دیوتاؤں فرشتوں کے ذریعے کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو نبی کریم کی فرشتوں نے مدد کئی بار کی ہے، جس کے ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، محمد عربی وہ ہستیاں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کے مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں دی، پوری انسانیت کے مسلمان لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایت دے جا چکی ہے، جس کی بنا پر نبی کریم کی شخصیت کو ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں اور ان کی گواہیوں سے پوری طرح واقف ہو، اور ظاہر یہ ہے کہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہستیاں ہیں جن کی آمد کی خبریں تمام انبیاء دیتے رہے، اور تمام مذاہب کی مقدس کتابوں میں ان کی آمد کی پیشین گوئیاں صاف صاف الفاظ میں ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتابیں جس میں کلگی اوتار کی آمد کی دہائی دے رہی ہے وہ کوئی اور نہیں کہ بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی آمد کے بعد اب کسی نبی، رسول اور رہبر کو نہیں آنا ہے۔ نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیام کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ ناظرین گرامی، آپ بتاتے چلیں کہ تمام انسان بشمول ہنود و یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں، البتہ جنہوں نے نبی کریم کو مان لیا، آپ کی تمام باتوں کو تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، تو ایسے لوگ مسلمان اور امت اجابت کہلاتے ہیں۔ جنہوں نے آپ کو نبی مان کر آپ کی باتوں اور کلموں سے انکار کیا وہ غیر مسلم اور امت دعوت کہلاتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور ہر انسان کو نبی کریم کی زیارت نصیب فرمائے بروز قیامت، آمین۔